آج انسان ایک ایسے دور میں جی رہا ہے جہاں گناہ تک پہنچنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ پہلے برائی کے لیے ماحول، جگہ اور کوشش درکار ہوتی تھی، مگر آج ایک موبائل فون، انٹرنیٹ اور تنہائی کافی ہے۔ انہی فتنوں میں ایک نہایت خطرناک فتنہ ہے پورنوگرافی کی عادت۔ یہ صرف وقتی لذت نہیں بلکہ یہ آہستہ آہستہ دل کو مردہ کرتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے، عبادت میں خشوع ختم کرتی ہے، انسان کو تنہائی پسند بناتی ہے، اس کی نظروں کی پاکیزگی چھین لیتی ہے اور سوچ کو گندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس عادت میں مبتلا ہو کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مگر پھر گر جاتے ہیں۔ شیطان انہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اب تمہارے لیے واپسی کا راستہ نہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، مگر بندہ خود مایوس ہو کر رک جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے 10 مضبوط اصول سمجھیں گے جو اس عادت سے جان چھڑانے میں حقیقی مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1، احسان الہی کا پاس اور حیا کا تصور۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ عفت و عصمت کا بلند ترین منار ہے۔ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، مجھے زندگی دی، عزت دی اور بصارت عطا کی۔ اب کیا میں اس کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کی نافرمانی کروں؟ نفسیاتی نکتہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے، یہ سوچیں کہ جس جسم اور جن اعضاء کو آپ گناہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہیں۔ محسن کے سامنے خیانت کرنا پست ظرفی کی علامت ہے۔ اللہ کی مسلسل نگرانی کا احساس ہی حیا کی اصل بنیاد ہے۔ نمبر 2، موت کی حقیقت اور آخرت کا احتساب۔ انسان گناہ تب کرتا ہے جب وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی شخص فحش مواد دیکھتے ہوئے موت کی آغوش میں چلا گیا تو اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہی وہ طاقت ہے جو نفس کی بے لگام خواہش کو لگام ڈال سکتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھیں، ہاتھ اور جلد گواہی دیں گے تو اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج کی عارضی لذت کو قربان کرنا عین دانش مندی ہے۔ نمبر 3، نظر بازی، زنا کا پہلا قدم۔ اسلام نے برائی کے صرف آخری انجام کو نہیں بلکہ اس کے ہر رستے کو مسدود کیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، فحش بینی دراصل بصری زنا ہے۔ جب آپ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہیں۔ نظر کی حفاظت ایک ڈھال ہے۔ اگر آپ پہلی نظر کے بعد اپنی آنکھیں پھیر لیں تو شیطان آپ کے ارادے پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ حرام کی ایک جھلک ایمان کی مٹھاس کو چھین لیتی ہے۔ نمبر 4، رشتوں کا تقدس اور معاشرتی غیرت۔ فحش مواد میں دکھائی جانے والی عورتیں کسی نہ کسی کی بیٹیاں، بہنیں یا مائیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کی شہوت کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا تھا کہ کیا تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ یہ پورن انڈسٹری عورت کے احترام کو ختم کر کے اسے محض ایک شے بنا دیتی ہے۔ جب کوئی شخص یہ مواد دیکھتا ہے تو وہ بالواسطہ اس گندگی کو فروغ دے رہا ہوتا ہے جو کل اس کے اپنے گھر یا معاشرے کے بچوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اپنی غیرت کو بیدار کریں۔ جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتے اسے سکرین پر دیکھنا بھی آپ کی اخلاقی پستی ہے۔ نمبر 5، نماز، برائی کے خلاف مضبوط قلعہ۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اور خشوع و خصوص کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے تو ناممکن ہے کہ وہ طویل عرصے تک اس لت میں مبتلا رہے۔ نماز بندے کو پاکیزگی کا عادی بناتی ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی آپ کو مسجد کے ماحول سے جوڑتی ہے جہاں آپ کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ سے رو کر مانگی گئی معافی گناہ کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ نمبر 6، قرآن و سنت کا مطالعہ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رب کی برہان دیکھ لی تھی۔ یہ برہان آج ہمارے لیے قرآن مجید ہے۔ جب تک ذہن خالی رہتا ہے شیطان اس میں گندے خیالات بھرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں تو آپ کے ذہن میں اللہ کی عظمت اور گناہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ قرآن کا نور دل کی اس سختی کو ختم کر دیتا ہے جو فحش بینی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، صحبت صالح اور تنہائی سے گریز۔ شیطان انسان پر تب حملہ کرتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں کامیابی کا راستہ حق اور صبر کی وصیت کرنے والوں کی صحبت میں رکھا ہے۔
ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو آپ کو نیکی کی یاد دلائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ تنہائی میں آپ کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو اکیلے رہنے سے بچیں، اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھیں اور موبائل کا استعمال سب کے سامنے کریں۔ نیک لوگوں کی محفل آپ کے ارادے کو وہ تنہائی دیتی ہے جو اکیلے لڑنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 8، دعا، مومن کا ہتھیار۔ انسان اپنی ہمت سے گناہ چھوڑنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن کامیابی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اے میرے اللہ، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور مجھے اس گندگی سے نفرت دلا دے۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وہ دعا جو آپ نے ذکر کی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا گناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ایک مکمل علاج ہے، اسے ہر نماز کے بعد اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نمبر 9، نفلی روزے، نفس کی سرکوبی۔ سائنسی اور روحانی طور پر یہ ثابت ہے کہ روزہ انسان کی شہوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے خون کی گردش اور اعصابی نظام میں وہ ضبط پیدا ہوتا ہے جو اسے اشتعال انگیزی سے بچاتا ہے۔ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت آپ کے نفس کو آپ کا غلام بنا دے گی، بجائے اس کے کہ آپ نفس کے غلام بنیں۔ نمبر 10، مکمل علاج اور ماہرین سے مشورہ۔ بعض اوقات یہ عادت محض ایک گناہ نہیں رہتی بلکہ دماغی لت بھی بن جاتی ہے، جس میں دماغ کا ڈوپامین لیول غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں مایوس ہونے کے بجائے کسی مستند عالم دین سے روحانی رہنمائی لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی ماہر نفسیات سے مشورہ بھی کریں۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں کوئی وسوسہ یا جناتی اثرات تو نہیں جو آپ کو زبردستی اس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ علاج کروانا سنت ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں۔ تو دوستو، فحش بینی سے توبہ کا سفر ایک جہاد ہے، اور اس جہاد میں گر کر سنبھلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس ہو کر توبہ نہ توڑیں، بلکہ فوراً غسل کریں، 2 نفل توبہ پڑھیں اور نئے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ایک پاکیزہ زندگی میں جو سکون اور وقار ہے وہ دنیا کی تمام عارضی لذتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔